پورا خاندان 30 سال سے کاروبار کرنے والے نیچے رہ گئے. 13 ستارہ اوج ثریا کی بلندیوں کو چھونے لگا. تجھے اونچا اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ تو ایم پی اے ایم این اے وزیروں امیروں کے ہاں دعوتیں اڑاتا پھرے. تجھے تو اونچا اس لیے کیا تھا کہ تو پلٹ کے پھر نیچے دیکھتا اور جو بہن بھائی اب نیچے رہ گئے تھے اب ان کو کھڑا کرنے کا سوچتا. تو کسی دانشور نے کسی کروڑ پتی کا انٹرویو لیا تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ آج ہر شخص چاہتا ہے میں بھی راتوں رات امیر ہو جاؤں, میں بھی کروڑ پتی بن جاؤں. تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ تو اس نے مسکرا کے کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنا دیا, قدرت نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا. یہ ہے محبتوں کا راز صاحبو, یہ وہ محبتوں کا دین ہے, یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے, یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے. ہم نے محبوب علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کنکمیں روشن کیے, ہم نے راہوں میں چراغ پھول کلیاں بچھائیں, ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں, ہم دیگیں بھی پکا رہے ہیں. یہ سب کام باعث برکت, میں ان کی نفی نہیں کرتا. بڑا نادان ہوگا وہ بیچارہ جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ امت پر لگا دے. میں تو صرف ایک جملہ یہ کہتا ہوں یار, مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو یار کائنات میں پھر خوشی بچتی کون سی؟ خوشی ہے کیا؟ خوشی کا تصور کیا ہے؟ انسان کے ساتھ خوشی کا پھر تعلق کیا ہے؟ ذرا پیچھے پلٹ کر تو دیکھیے, جب تک وہ دھرتی پہ جلوہ فراز نہیں ہوئے تھے حالت کیا تھی؟ پیدا ہوتے بیٹی کو ماں کی گود سے چھین کر گڑھا کھود کے دفن کر دیا جاتا تھا, اور دفن کرنے والا کوئی پرایا نہیں, اسی بیٹی کا سگا باپ ہوتا تھا. بہن ذبح کر دی جاتی تھی حضور والا. کون سی بہن آج جس بہن کے لیے بھائی مزدوری کر کے جہیز اکٹھا کر رہا, وہی بہن, اور ذبح کرنے والا کوئی پرایا نہیں ہوتا تھا, اسی بہن کا سگا بھائی ہوتا تھا. ماں بازاروں میں بک جاتی اور بیچنے والے کوئی پرائے نہیں, اسی ماں کے سگے بیٹے ہوتے تھے. مجھے بتائیں خوشی کا کوئی تصور انسان کے پاس تھا؟ کبھی چاند, کبھی سورج, کبھی ستاروں کی پرستش کرتا تھا انسان. چاند کو اتنا معبود سمجھے بیٹھا تھا. یہ تو میرے حضور آئے اور انہوں نے بتایا کہ تو چاند کو معبود سمجھے بیٹھا ہے, دیکھ ہماری انگلی کا اشارہ ہوتا ہے, ٹوٹے ہو کے قدموں میں گرتا ہے. تو سورج کو خدا سمجھے بیٹھا تھا, دیکھ اشارہ ابرو پہ پلٹ کے سر کے وقت پہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. اور سڑیاں کھجورا اگا جانتا ہے, اور پتھروں کے کلمے پڑھا جانتا ہے. قطرے کو سمندر, ذرے کو ستارہ کرتے ہیں, کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں. یہ تو ان کے قدم لگے, ورنہ یہ انسان یہ جو چیخ چیخ کے کہتا ہے جناب لکھا کہاں ہے, میں کہتا ہوں صاحب لکھے ہوئے کی کمی نہیں, قرآن کا لفظ لفظ, قرآن کا حرف حرف میرے رسول کی تعریف کر رہا ہے. لکھے ہوئے کی کمی نہیں, لیکن ذرا اپنے اندر بھی تو انسان اتر کے دیکھے وہ تھا کیا. اس کی بے بسی کی کہانی تو یہ ہے, اپنے ہاتھوں سے مٹی کا بت بناتا اور اس کو اپنے پیشانی رکھ کے اپنا خدا سمجھ بیٹھتا. یہ تو کرم ہو گیا کہ دھرتی پہ میرے حضور کے مبارک قدم آئے, اور انہوں نے آ کے بتایا کہ تو 360 بتوں کے آگے جھکنے کے لیے نہیں بنایا گیا, ساری کائنات تیرے آگے جھکے گی, تو صرف محمد کے رب کو سجدہ کیا. یہ تو حضور نے آگے بتایا کہ تیرا وحدہ لا شریک خدا ہے, اور اسی کے حضور تو نے بس جھکنا ہے, اور ایک تہلیز تیرے جھکنے کی ہے, باقی پوری کائنات کا چرخ تیرے آگے جھکے گا, اور کائنات عالم تیرے لیے ہے. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, یہ میرے حضور نے آ کے بتایا کہ زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ تیرے رب نے تیرے لیے بنایا. یہ حضور کی تحریر سے نور ملا ہے. یہ کائنات روشنیاں یہ حضور علیہ السلام کے قدموں کی خیرات ہیں. اور میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں, اگر آپ کا ذوق سلامت ہو اور آپ اس کا بھی ذوق لیجئے گا, میں کہتا ہوں یار مجھے یہ بتائیں تشریف آوری کن کی ہے, جلوہ فراز کون ہو رہے ہیں, جناب آمد کن کی ہے, جناب آ وہ رہے ہیں جن کے پیچھے ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں,
1.25 کے قریب نبی اور رسول ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جناب آپ ہو رہے ہیں جو سیر کرنے کے لیے بھی نکلے تو کم از کم رب کا عرش دیکھ کے واپس پلٹتے ہیں. جناب آپ ہو رہے ہیں جو اپنی زلفوں کا رخ بدل دے رب قبلے بدل دیتا. اللہ اکبر. 2 رکعتیں بھی ہوئی تھی نا, 2 رکعتیں باقی تھی. خاطر آخر میں دل اقدس پہ یہ بات آ گئی کہ کتنا اچھا ہو جائے اگر قبلہ ہی بدل دیا جائے. بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے, حالت نماز میں دوران جماعت میرے رسول کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کتنا اچھا ہو اگر کعبہ اللہ کو قبلہ مسلم بنا دیا جائے. دل میں خیال آیا تھا, کسی کو کوئی خبر نہیں کیا ہونے والا ہے, لوگ آپ پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں میرے حضور کے, لیکن کوئی پتہ نہیں کسی کو دل اقدس میں کیا خیال گزرا. بس دل میں خیال تھا کہ کائنات عالم میں ایک پورا نظام بدل دیا گیا. جبریل امین حاضر خدمت ہوئے, محبوب اگر قبلہ بدلنے کا پروگرام بن ہی گیا ہے تو پھر دیر کیوں کرتے ہو, رخ پھیر دو. کہا مالک تیری مرضی, تیری نماز تو پوری ہو لے. کہا محبوب ہماری نماز بعد میں پوری ہوگی, پہلے تیرے دل کی مرضی پوری ہوگی. آج کہا جاتا ہے ان کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں صاحب کائنات میں کچھ ہوتا ہی نہیں جب تک میرے محبوب نہ چاہے. پوری کائنات عالم 2 رکعتیں پڑھی تھی, دل اقدس میں خیال آیا اور پھر حکم کیا. اچھا دل میں آرزو کیا تھی؟ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, کعبہ اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے. یہی آرزو تھی دل میں. آیت بھی یہی نازل کروا دی جاتی, یہی پیغام بھیجا جاتا کہ محبوب آپ کی یہ مرضی ہے تو بیت المقدس کی بجائے آپ رخ کعبہ اللہ کی طرف کر لیجئے. دل کی مرضی بھی یہی تھی, آیت بھی یہی نازل ہو جاتی, لیکن آیت یہ نازل نہیں ہوئی. آیت کیا نازل ہوئی؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. قبلہ نکرہ ہے, نکرہ عموم کو چاہتا ہے. مطلب کیا؟ محبوب کی مرضی سے بیت المقدس سے کعبہ اللہ کو قبلہ بنایا جائے. رب نے یہ نہیں کہا کہ کعبے کو, کہا محبوب صرف کعبہ کیا ہے, جدھر تیرا جی چاہتا ہے تو رخ پھیر دے. جدھر تیرا جی چاہتا ہے چاروں سمتوں میں جدھر تو رخ کرے گا قیامت تک قبلہ اسی کو بنا دے گا. می بریا کستوریاں دا جد یار نچوڑیاں زلفاں, می بریا کستوریاں دا جد یار نچوڑیاں زلفاں, تے سائن قبلہ عہدے بنیا جدھر یار نے موڑیاں زلفاں. وہ تو زلفوں کا رخ پھیر دے تو رب قبلے بدل دیتا ہے. مجھے بتاؤ اتنی عظمتوں والے رسول آ رہے ہوں, اتنی شانیں والے, اتنی شانوں والے محبوب آ رہے ہوں, مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا پھر یہ کاغذ کی جھنڈیاں کوئی استقبال تو نہیں ہے, یہ مصنوعی قسم کے پھول کوئی استقبال تو نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں یار یہاں تو کاغذ کی جھنڈیوں کا بھی مسئلہ بنا ہے. میں تو کہتا ہوں یہ کوئی استقبال نہیں ہے صاحب, یہ تو ہم کمزور لوگوں کا اظہار محبت ہے, یہ تو ہمارا اظہار ہے, یہ استقبال نہیں. لیکن افسوس کہ یہاں تو جھنڈیوں کا بھی مسئلہ بنا ہے. اور میں کہتا ہوں صاحب یہاں تو جھنڈیوں پر فتوے ہیں, ہمارا تو بس نہیں چلتا, ورنہ دل کاٹ کے محبوب کی راہوں میں رکھ دیں. یہ کاغذ کی جھنڈیاں کیا ہیں کائنات کا, اور میں اور آپ کیا استقبال کریں گے یار. استقبال تو اس دن ہوا تھا جب میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے. اتنے نور, اتنے اجالے, اتنی روشنیاں برسی کہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں میں بیٹھی تو مکے میں تھی, شام کے محلات بھی دیکھ لیتی. استقبال تو اس دن ہوا تھا جب شرق کے جانور غرب کے جانور شرق کی طرف دوڑ رہے تھے اور ایک دوسرے سے ملاقات کر کے کہہ رہے تھے مبارک ہو آمینہ کے گھر مصطفیٰ تشریف لے آئے. آواز آ رہی تھی بخن قبض محمد, لوگوں مبارک ہو پوری کائنات پہ محمد عربی کا قبضہ ہو گیا. استقبال تو اس دن ہوا تھا. یہ تو ہم کمزور لوگوں کا اظہار محبت ہے. اور میں یہ کہتا ہوں یہ کمکم میں یہ روشنیاں, یہ چراغ, یہ پھول, یہ کلیاں, یہ مٹھائیاں, یہ سب برکتوں کے انداز, لیکن اس کے باوجود جوانوں یاد رکھنا یہ سب کچھ آغاز سفر ہے, یہ منزل نہیں ہے. اس کو منزل نہ سمجھ بیٹھنا. منزل میرے حضور کی ذات ہے, منزل ان کا پیغام ہے,
منزل ان کی بات ہے، منزل ان کا کردار، منزل ان کا اسوہ نور ہے۔ بڑا نادان ہوگا نا وہ بیچارہ جو آواز کی جھنڈیوں پہ الجھ پڑا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا یہ تو کمزور لوگوں کے اظہار محبت کا انداز ہے، اصل تو منزل حضور کی ذات ہے، وہاں تک پہنچنا ہے۔ اچھا اگر وہ نادان ٹھہرا تو وہ بھی تو کوئی عقل مند نہیں جو ساری رات جھنڈیاں ٹانگتا رہا، تک میں روشن کرتا رہا، چراغ جلاتا رہا، اور جب صبح فجر کے وقت محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈ کی باری آئی تو اس بیچارے کی آنکھ ہی نہ کھلی۔ وہ بھی تو کوئی عقل مند نہیں نا، وہ سوچتا ہی رہ گیا کہ جناب میری تو آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے۔ تو کمال اس کا ہے جس کے گھر پہ حضور کے نام کا جھنڈا بھی لگا تھا، جس کے گھر میں محبوب کے نام کی پتیاں بھی تھی، جس کے گھر میں آنگن میں محبوب کے نام کے مہکتے ہوئے پھول بھی پڑے تھے۔ لیکن لطف اس وقت آیا جب مسجد سے اذان کی آواز آئی، اس کے بیٹے مسجد میں چلے گئے، اس کی بیٹیوں نے گھر میں مصلے بچھا دیے۔ وہ آواز سے چلے تو وہ منزل کی راہوں پہ ہیں۔ میں اپنی ساری بات کو 2 جملوں میں مکمل کروں تو میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضع قطع، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت، طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا۔ یہ میلاد والوں کی منزل ہے۔ ہمیں قسم اٹھا کے نہ بتانا پڑے کہ جناب ہماری دکان پہ جھوٹ نہیں بولا جاتا، ہمیں سینے کا زور لگا کے نہ بتانا پڑے ہم فراڈ نہیں کرتے، ہمیں دکان پہ بڑی فلیکس لگا کے نہ بتانا پڑے جناب یہاں خالص مال بکتا ہے۔ لطف یہ ہے، کمال یہ ہے صاحب کہ پورا شہر ضمانت دے اس دکان پہ جھوٹ نہیں ہوتا، ساری برادری کہے یہ شخص دھوکہ نہیں دے سکتا، پورا شہر کہے یہ شخص جو ہے وہ فراڈ نہیں کر سکتا، تو کوئی کہے گا نا جناب اس پرفتن دور میں آپ کیوں اتنی ضمانت دے رہے ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ یا لطف اس دن آئے جب کوئی میرے کردار پہ بطور حوالہ کہے کہ جناب دھوکہ نہیں دے سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، فراڈ نہیں کر سکتا، تو کوئی کہے گا نا آپ کو کیسے یقین ہے کہ یار تجھے نہیں پتا یہ ہمارے شہر میں میلاد کرواتا ہے اور میلاد والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ معیار میلاد والے نے قائم کرنا ہے، اس معیار پہ میلاد کو ہم نے لے کر آنا، میلاد کی یہی منزل ہے۔ اور جب ہم اس معیار پہ میلاد کو اپنے کردار سے جوڑ لیں گے پھر لوگ کہیں گے یار اپنے بچے میلاد والوں کو دے دو، میلاد والے ایسی تربیت کرتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا جھوٹا رہتا ہی نہیں۔ کمال تو یہ ہے نا، ہمارے رسول کی یہی تو سیرت تھی۔ آقا کریم علیہ السلام جب بازار سے سرے راہ گزرتے ہوئے ایک شخص سے وعدہ ہو گیا، اس نے کہا آپ یہیں پر کھڑے ہو میں آتا ہوں، جانے والا جا کے بھول گیا۔ 1 دن 2 دن 3 دن گزر گئے، میرے حضور وہیں پہ کھڑے ہو کر اس کا انتظار کیا۔ 3 دن کے بعد اس کا گزر ہوا تو اس کو یاد آیا، اس نے ہاتھ جوڑ کر معذرت کی حضور میں جا کے بھول گیا تھا۔ حضور فرمایا صاحب تو نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا تھا، مجھے بتائیں جس امت کو ان کے رسول نے 3 دن تک انتظار کر کے وعدے کی پاسداری عملاً سکھائی ہو، وہ امت وعدے کی وفا کرنا بھول جائے تو سوچنے کی ضرورت ہے یا کہ نہیں۔ یہ میرے حضور کی سیرت ہے نا، جب ہجرت کرنے لگے تو لوگ تلواریں لے کے گھر کے باہر کھڑے تھے، ننگی تلواریں لے کر حضور کے خون کے پیاسے، حضور کی جان کے در بیٹھ، لیکن میرے حضور کو یہ فکر نہیں کہ یہ لوگ تلواریں لے کر گھر کے باہر کھڑے ہیں، بلکہ میرے حضور کو کیا فکر ہے، ان لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، میں نے ان کو واپس کرنی ہے۔ اور پھر حضور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں علی یہ فلاں بن فلاں کی امانت ہے، یہ اس کو واپس کر دینا، یہ فلاں بن فلاں کی امانت ہے، اس کو واپس کر دے۔ میں سوچ پہ پڑ جاتا ہوں یار ایک شخص اتنا مخالف کہ وہ تلوار لے کے حضور کے گھر کے باہر کھڑا ہے، وہ ابو جہل کی حمایت میں تھا نا، وہ ابو لہب کی حمایت میں تھا، اور ابو جہل اس وقت مکے کا سردار تھا، ابو لہب اس وقت مکے کا سردار تھا۔ یار جو ان کی حمایت میں مذہب کے اختلاف کی وجہ سے میرے رسول کے گھر تک تلوار لے کر آیا، تلوار تو لے کر آ گیا، لیکن اس کے باوجود کہ ابو جہل کی حمایت میں اس کی پارٹی کا تھا،
لیکن اس نے امانت پھر ابو جہل کے گھر میں کیوں نہیں رکھوائی؟ اس نے امانت ابو لہب کے گھر میں کیوں نہیں رکھوائی؟ تو صاحب وہ جانتا تھا ابو جہل تو دھوکہ دے گا، محمد دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ پورے مکے میں یہ آواز تھی، پورے مکے میں یہ صدا تھی، پورے مکے میں اگر امانت دار ہے تو وہ آمینہ کا لال ہے، پورے مکے میں اگر کوئی صداقت کا پیکر ہے تو وہ آمینہ کا لال ہے۔ اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ صادق بھی تو ہے، ابھی بھی تو ہے۔ یہ میرے حضور کا کردار تھا صاحب۔ اللہ اکبر۔ شخص کا نام ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور علیہ السلام کے جو ہے وہ صحابی ہیں، اور جب مکہ المکرمہ سے سفر کرتے ہوئے آئے تو رستے میں کافروں نے ان کو روک لیا، ان کا سامان چھین لیا، مال چھین لیا اور ان کو پکڑ لیا۔ تو پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا مدینہ المنورہ جا رہے۔ بالآخر بات اس بات پہ ختم ہوئی، اگر تم وعدہ کرو کہ تم جا کے اسلامی لشکر میں شامل نہیں ہوگے تو ہم تم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے وعدہ کر لیا کہ میں جا کے اسلامی لشکر میں شامل نہیں ہوں، مال بھی دے دیا، سامان بھی دے دیا۔ جیسے ہی مدینہ المنورہ میں پہنچے تو صحابہ بدر کی تیاریاں کر رہے تھے، انہوں نے جلدی جلدی سامان گھر چھوڑا اور آگے اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ میرے حضور تک یہ پیغام پہنچا، خبر آئی کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے ہیں۔ میرے حضور نے بلایا اور حضور میں حذیفہ وہاں پہ وعدہ کیا تھا نا کہ جا کے کافروں سے کہ میں اسلامی لشکر میں شامل نہیں ہوں گا۔ عرض کی جی حضور میں نے وعدہ کیا تھا۔ فرمایا حذیفہ پھر آپ یہاں کی آگے ہیں، آپ واپس چلے جائیں۔ عرض کی حضور وہ تو کافر ہیں۔ تو حضور فرمایا ہاں حذیفہ، میں محمد کافروں سے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرتا ہوں۔ یہ میرے رسول کا کردار ہے، یہ میرے رسول کا سیرت کا انداز ہے۔ میلاد کو اس معیار پہ میں نے لانا ہے، اور ان محافل کی، ان دروس قرآن کی یہی مقصدیت ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو اس معیار تک لانا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ضمانت دیں کہ یار میلاد والا جھوٹ نہیں بول سکتا، میلاد والا دھوکہ نہیں کر سکتا۔ یہ میلاد کی مقصدیت ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اسی پیغام محبت کو پھیلانے کے لیے میرے استاذ مکرم علامہ پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب 30 سال سے اپنی زندگی کے شب و روز اس پیغام کی آبیاری کے لیے پوری دنیا کے اندر 5 جو ہے وہ بر اعظموں تک سفر کر کے اس پیغام محبت کو پھیلایا ہے۔